آج کے خطبہ میں جس پہلو پر ہم کلام کریں گے وہ ہے آزمائش و ابتلا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مؤخر کرتا ہے تو اس کی تاخیر وہ ڈیوائن ڈیلے پر مبنی ہوتی ہے، خفیہ تدبیر پر مبنی ہوتی ہے۔ اصل میں ہماری زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر ہے۔ زندگی کی حقیقت بھی وہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور جو اسلام کے دامن میں نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جائے تو وہ اپنی اس حقیقی زندگی کے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہر ذی شعور انسان اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں لاتعداد مخلوقات ہیں، سیارے ہیں، لاتعداد کہکشاں ہیں، ان سب کے بیچ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی طرز حیات کو متعین کرتا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد صرف نکاح ہو، اپنی بقا ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، شہرت ہو، تو پھر طرز زندگی مادیت زدہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا رجحان مادیت کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے ساتھ تو اپنا تعلق رکھتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور اگر مقصد حیات آخرت کی درستگی ہو، دین کا غلبہ ہو، ابدیت کا تاج ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخلوق کی خدمت ہو، تو طرز زندگی یکسر مختلف ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی کی جد و جہد وہ روحانی اور اخلاقی پہلوؤں پر استوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو سوال ہے کہ طرز حیات کیسے متعین ہوگا، یہ سوال، اس کا جواب جتنا اہم ہے اتنا مشکل بھی ہے۔ اگر ہمارا مذہب اس کی طرف رہنمائی نہ کرتا تو پھر یقیناً یہ کار مشکل اور یہ پل صراط طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم اسے آسان کرتے ہوئے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا اور سکھا بھی دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زاریات میں اس راز سے یوں پردہ اٹھتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں یعبدون یعرفون کے معنی میں ہے، اور یعرفون یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ اور یہ بات ایک اور روایت میں بھی موجود ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو ایمان کو ایک عجیب کیفیت دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے اس بات کو پسند کیا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، فَخَلَقْتُ خَلْقًا، تو میں نے مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوقات کی پیدائش کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ اب معرفت الہی ایک لامتناہی سمندر ہے، اور انسان سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ اس سفر کا مسافر بنے، موت سے پہلے مرحلہ حیات میں بھی اور موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں بھی۔ اور موت سے پہلے جو مرحلہ حیات ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی ہم نے اس سفر معرفت کو جاری رکھنے کے لیے تمہیں وہ ساری نعمتیں دے دیں جن کی تمہیں ضرورت تھی، اور اس شان اور فراوانی سے دے دیں کہ اب تم ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں اصل میں اس سفر معرفت کا ایندھن ہیں، مگر ان کا امتحان لینا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کا مقصود ہے۔ یہاں تک دو پہلو ہمارے سامنے واضح ہوئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ انسان کو عبث پیدا نہیں کیا گیا، اور اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے معرفت الہی۔ یہ پہلا پہلو کہ انسان بے مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ گول ہے جسے باہر کیف اسے اچیو کرنا ہے، اور وہ ہے معرفت خداوندی۔ اور دوسرا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جتنی ضروریات چاہیے تھیں وہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دی ہیں۔ یعنی معرفت خداوندی کے حصول میں اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ راستہ متعین نہیں ہے، راستہ بھی متعین ہے۔ جو کچھ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور ان میں سب سے اعلیٰ معرفت خداوندی میں جو کچھ چاہیے اس میں سب سے اعلیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عطا فرمائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اسوہ بھی رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ لہٰذا اب یہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ جو ہمارا صلب موضوع ہے کہ پرکھا جائے، آزمایا جائے، جانچا جائے کہ اس معرفت الہی کے لامتناہی سمندر کے اندر جو بندہ اترتا ہے تو ان نعمتوں کے حصول کے بعد احسان مندی کے ساتھ اس سفر معرفت کو جاری رکھتا ہے، اور کون ہے کہ جو ان نعمتوں میں گم ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اب یہاں سے دو ٹریک بالکل آسان اور واضح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ بندے کی مرضی ہے کہ ان نعمتوں سے خالق کو پہچان لے یا ان نعمتوں سے خالق کو بھول جائے۔ جس نے پہچان لیا اس کی زندگی کامیاب، اور جس نے انہی نعمتوں کو رکاوٹ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو ہی بھول گیا، وہ اس دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ رب تعالیٰ نے جو اپنا قانون ابتلاء و آزمائش عطا فرمایا ہے وہ اس قدر جامع ہے کہ دنیا کی زندگی کے ہر مرحلہ کو محیط اور گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ دہر ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ملی ہوئی اس مٹی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، آزمائیں۔ اور دوسری جگہ اسی مفہوم کو سورہ ملک میں بیان کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے
تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، مرحلہ ہائے حیات میں بھی اور مرحلہ ہائے ممات کے بعد والے مراحل کے اندر بھی۔ اور پھر اس میں جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ سورہ انعام میں اس پہلو کو ذکر کیا گیا کہ بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ بندے کو اقتدار بھی دیا جاتا ہے، اور پھر یہ اقتدار اور اختیار اس کے لیے آزمائش بھی بنا دیا جاتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ بندی عطا فرمائی ہے، اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ یہ اختیار اس لیے نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تجاوز کر جاؤ، اس کے رسول کے حکم کو ہی پامال کرنا شروع کر دو۔ یہ اختیار تمہارے لیے آزمائش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ آزمائے کہ تم میں سے اس کے ذریعے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی بربادی کا سامان کون کر کے آتا ہے۔ یہ دنیا، اس کے اندر ملنے والی نعمتیں، اقتدار، زیب و زینت، مال و دولت، اسی کے دو ہی ٹریک ہیں۔ کچھ وہ ہیں اسی دنیا کو جنت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں یہی دنیا انہیں جہنم میں لے جاتی ہے۔ انسان کو اس پہلو پر اپنے آپ کو پرکھنا اور آزمانا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ رب تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس پہلو کو ذکر کیا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ یہ جو تمہاری باہم ریلیشن شپ رکھی ہے، باہم تعلق اور ایک دوسرے کو دوسرے کا محتاج کیا ہے، کسی کو اقتدار اور کسی کو حاکمیت اور کسی کو محکومیت دی ہے، اس محکومیت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا ہے، اور پھر دیکھنا ہے اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ظالم اپنا ظلم کرے اور بے نقاب ہو جائے، اور مظلوم صبر کرے اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہو جائے۔ پھر سورہ انفال میں بالکل قریب کے رشتوں میں آ کر بھی اس پہلو کو ذکر کیا کہ وہاں بھی وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، معرفت خداوندی کا ذریعہ بھی ہیں، اور وہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تم جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس حوالے سے کیسا ایک منفرد نمونہ ہے کہ رب تعالیٰ وہ آخری عمر میں جا کر اولاد عطا فرماتا ہے، اور پھر اس اولاد کی طرف جو ایک محبت بڑی ایسی نظر آ جاتی ہے کہ جو نظر بظاہراً محبت الہی میں حجاب بنی، تو رب تعالیٰ نے اسی اولاد کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا۔ تو یہ مال و اولاد یہ قریبی رشتے ہیں، اور ان قریبی رشتوں کے اندر تعلق اور درد کو پیدا کر کے بتا دیا کہ کیا اس مال و اولاد کے ذریعے وہ میری معرفت کو حاصل کرتا ہے، یا اس مال و اولاد کے ذریعے وہ میری معرفت سے دور چلا جاتا ہے۔ اگر وہ معرفت الہی کا ذریعہ بنیں گے تو یہ دنیا میں بھی فائدہ مند اور آخرت میں بھی نجات، اور اگر وہ معرفت خداوندی سے دور لے جائیں گے تو پھر یہ دنیا میں بھی خسران اور نقصان، اور آخرت میں بھی خسران اور نقصان۔ اسی کو سورہ انبیاء میں اجمالی طور پہ ذکر کیا، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہاری زندگی بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رکھی گئی، بلکہ تمہاری زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، شر اور خیر ہے، مصیبت اور آسانی ہے، بیماری اور پریشانی ہے، سکھ ہے، درد ہے، یہ سب کچھ رکھا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ دونوں ہی تمہارے لیے آزمائش ہیں، ابتلا ہیں، دونوں تمہیں معرفت خداوندی کے قریب بھی لے جاتے ہیں اور دونوں تمہیں اس سے دور بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور ماڈل پیش کیا گیا کہ جب آپ کے پاس ابتلا بیماری بن کے آئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ بیمار تو میں ہوتا ہوں
لیکن شفا تو ہی عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ، بیماری کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، حالانکہ بیمار بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن معرفت خداوندی کی کیفیات دیکھے کیسی ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار تو میں ہوا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شفا تو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کے مصائب، سکھ، درد، چین، یہ ساری کیفیات انسانی زندگی میں آزمائش ہوتی ہیں، حتیٰ کہ شریعت کو بھی بطور آزمائش ہی پیش کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بیان کرتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے الگ شریعت اور طریقہ رکھا۔ کیوں ایسا رکھا؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا اس وجہ سے ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، اور پھر آزمائش میں تمہیں جو کامیابی اور نکھار میسر آئے اس کا بہترین اجر پروردگار عالم تمہیں عطا فرمائے۔ یہاں تک کی گفتگو میں ایک دوسرا حصہ کلیئر ہو گیا کہ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ سوال ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس سوال کے بارے میں آسان سے جملوں میں ارشاد فرمایا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، یعنی تمہیں آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اور تیسرا پہلو کہ ان نعمتوں پر جو تم سے سوال کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اس کا جواب تمہیں صبر اور شکر میں دینا ہے۔ اگر صبر اور شکر ہوگی تو وہ معرفت ہوگی، اور اگر صبر اور شکر نہیں ہے تو وہی تمہارے لیے دوری کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک سادہ سا جملہ بولا جاتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے یہ پرکھنا ہو کہ یہ بیماری اللہ کے، یہ بیماری عذاب ہے یا رحمت ہے، زحمت ہے یا رحمت ہے، تو پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ اس بیماری کے آنے کے بعد تمہیں اللہ کی معرفت اور قرب زیادہ نصیب ہوا ہے یا تم ناشکرے بن گئے ہو؟ اگر تو معرفت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعاؤں کا سلسلہ زیادہ بڑھ گیا ہے، کٹا ہوا تھا جڑ گیا ہے، تو سمجھ لو ہے تو بیماری لیکن رحمت بن کے آئی ہے۔ لیکن اگر اسی بیماری نے ناشکری پیدا کر دی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرنے لگا، تو پھر یہی بیماری اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہے اور اسی کو زحمت گردانا جاتا ہے۔ عبادت تک میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ عبادت جو معرفت خداوندی کا سبب بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اس پر توفیق مرحمت ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ عبادت جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے، شہرت پیدا کر دے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے سے ہٹا کر اپنی ذات کی طرف مرکوز کر دے، وہ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول ہونے کی بجائے اپنی ذات کی نمود و نمائش پہ چلا جائے، تو یہ ظاہراً تو عبادت رہتی ہے لیکن حقیقتاً عبادت کی روحانیت سے یہ بالکل خالی رہتی ہے۔ آج کے اہل دانش انہیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش ناکامی نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ مظلومیت کا شکار ہے۔ جہاں دیکھیں امت مسلمہ ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے۔ ریشنلسٹ، تعقل پسند یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مسلمان کی ناکامی ہے، یہ مسلمان کا خسران ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ جواب یہ ہے کہ زندگی کے مختلف فیزز ہیں، کبھی اپس اور کبھی ڈاؤن۔ اس کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بالکل آسان لہجے میں سمجھا دیا گیا کہ مومن پر دو حال آتے ہیں، ایک مصیبت اور ایک بیماری، سکھ۔ وہ دونوں حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت پا سکتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اگر اس کو انعام ملتا ہے تو شکر کرتا ہے، تب بھی اللہ کے قریب، اور اگر اس سے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو فیز انسانی زندگی پر، مسلم زندگی پر اس وقت گزر رہا ہے، یہ وہ فیز ہے کہ جو آزمائش ہے۔
جسے ناکامی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تربیت دعوت ہے، اور اس میں نا امیدی بھی نہیں۔ نا امیدی اس وجہ سے نہیں کہ پروردگار عالم کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ بلا اسباب وہ کرتا ہے کہ جہاں اسباب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس کی کیفیات ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بڑی سادہ سی تمثیل دی، کہا بنجر زمین ہے، کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس بنجر زمین پر پیداوار آئے گی، لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ملکیت کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا، کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ ایک وقت آتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا بارش، ایسا میਂہ برستا ہے کہ وہی بنجر زمین ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے پیداوار عطا فرماتا ہے، اور پیداوار بھی دگنی عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ اس میں سے ثمرات دیتا ہے وہ بھی منفرد قسم کے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک لمحے میں کیسا تھا اور دوسرے لمحے میں کیسا ہے۔ اب ہر بندہ اس کا دعویٰ دار بن کے نکلتا ہے، یہ تو میری ہے، یہ تو میری ہے۔ ابھی کل تو کوئی بھی اس کا دعوے دار نہیں تھا، آج یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ رب تعالیٰ آزمائش کے پیریڈ میں سے اہل ایمان کو گزارتا ہے، لیکن اس کی قدرت اور خفیہ تدبیر سے کوئی بعید نہیں کہ وہ جس طرح بنجر زمین کو پھر سے فراوانی عطا فرماتا ہے، وہ اہل اسلام کو پھر سے عروج، طاقت اور غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب ایمان، اس کو انسانی زندگی کی ایک اور تمثیل کے ذریعے سورہ یونس میں خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیاوی زندگی کے عروج و زوال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پانی آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اور پھر اس پانی کی وجہ سے سرسبزی اگتی ہے زمین سے، جسے انسان بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ وہ زمین اپنا سنگار بھی ظاہر کرتی ہے اور خوب آراستہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک پہلو کو ذکر کیا قرآن پاک نے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، وہ جو کل تک اس زمین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، آج جب انہوں نے اس طرح اس کی پیداوار دیکھی، چاروں طرف سے اس کی ایک باؤنڈری بنا لی اور اس پر اپنی قدرت کا دعویٰ کر دیا، اور کہنے لگے اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہماری قدرت ہے، ہماری ملکیت ہے، اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اس مادی زندگی کے اندر وسائل کی بہتات ہو جائے، نعمتوں کی بہتات ہو جائے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر بس اوقات خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ وہ اقتدار کے غلبے کے اندر، وہ قوت کے غلبے کے اندر، طاقت کے زوم کے اندر، اور پوری دنیا میں جس کے پاس وسائل و اسباب بڑھ جاتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، وہ اسپیس پاور پر بھروسہ کرتا ہے، وہ بائیو ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتا ہے، اور ایک اپنا حصار کھینچ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظنّا اہلها انہم قادرون علیہا، اب ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے، اب اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہم کسی کو دیں گے تو اپنی مرضی سے، سانس بھی لینے دیں گے، اس کی فضا بھی لینے دیں گے تو اپنی مرضی سے۔ تو رب کا نظام کیا ہے؟ آتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر ہمارا حکم بھی آتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آتا ہے عذاب کی صورت میں، وہ رات کے وقت میں آ جائے یا دن میں، بس تھوڑے سے حصے میں آتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا، ہم اسے ایسے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، وہی جو پہلے سب کچھ دیکھ کے گیا تھا اب آتا ہے كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو ایسے اسے لگتا ہے جیسے یہاں تو کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ یہ آثار قدیمہ اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ رکھے، ان کی بھی سبا اسباب یہی ہیں۔ سیرو فی الارض، زمین میں گھومنے کا سبب بھی یہی ہے کہ دیکھو زندگی کا مقصد تو معرفت خداوندی تھا، تم سے پہلی قوموں کو ہم نے کتنے اسباب عطا فرمائے اور وہ انہی اسباب میں غرق ہو گئے، مادیت ان پر غالب ہو گئی، ظلم کے دروازے انہوں نے کھول دیے اور اپنے آپ کو یہاں اقتدار کا مالک سمجھ کے نہ جانے وہ کس ٹریک پر چل پڑے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا
تو جو بچے کھچے لوگ تھے وہ واپس پلٹے تو کیفیت یہ تھی کہ یہاں کبھی زندگی کے آثار موجود ہی نہیں تھے۔ تو کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو، لیکن یہ اس قوم کے لیے ہے جو غور و فکر کرتی ہے، تدبر کرتی ہے، اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد یعنی معرفت خداوندی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو استوار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں تک ایک خلاصہ اور نکل آیا کہ انسانی زندگی کا پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، یہ جگہ جی لگانے کی جا دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کک فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے لک فرما دیتا ہے۔ وہ پروردگار عالم نے جسے جس مقام پر بھی، وہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو، جو اقتدار دیا، جو منصب دی، جو اولاد دی، جو بھی دنیا کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو آزمائش بنایا ہے اس راستے کے لیے کہ اس کے ذریعے وہ ہمارا بندہ بنتا ہے یا ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ بن جائے خدا کا تو پھر انعامات کی بارشیں ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کا مژدہ ہے، اور اگر وہ راہ راست سے ہٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اسی آیہ مبارک کا اگلا حصہ، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور اس نے ایک اصول بنایا ہے ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ان کو جزا دے گا، اور جب جزا دے گا تو فضل والا معاملہ فرمائے گا۔ جس نے جو کیا ہے اتنا نہیں بلکہ اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، انہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ رسوائی کا غبار ہوگا اور نہ ذلت کے آثار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور رہے وہ جو دوسرے لوگ جنہوں نے انہی نعمتوں کو آزمائش میں آ کر اللہ تعالیٰ کے راستے کو بلا دیا، والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کی سزا اتنی ہی ہوگی جتنا انہوں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نیکی والے کے ساتھ معاملہ فضل والا ہوگا، برائی والے کے ساتھ معاملہ عدل والا ہوگا۔ لیکن اس کے عدل کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، آج جو اپنے اقتدار و منصب پر، جو اپنی قوت اور غلبے پر اتنا زوم کیے بیٹھے ہیں، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈانپ دیے گئے ہوں ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے، کوئی ان کی طرف نظر التفات سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ انسانی زندگی بے مقصد نہیں، مقصد زندگی کیا ہے؟ معرفت خداوندی، اور اس معرفت خداوندی کے لیے رب تعالیٰ نے جو نعمت چاہیے تھی، جو کچھ چاہیے تھا، جو راستے چاہیے تھے، وہ سب راستے ہمیں عطا فرما دیے، اور پھر عطا فرمانے کے بعد اس زندگی کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ پرکھ لیا جائے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد جو کچھ بھی صحت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے، تم اسے کس راستے پر استعمال کرتے ہو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم اس سے جنت کے خریدار بھی بن سکتے ہو اور یہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، الدنیا حلوۃ خادرہ، دنیا میٹھی میٹھی بھی ہے،
سرسبز بھی ہے۔ فیض زندگی میں ایک ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں خود اپنی زبان سے کہتا ہے یہ میری زندگی کا پیک ٹائم ہے، لکی ٹائم ہے، میں اس زندگی کے اس فیز کو اپنے لیے بڑا لکی سمجھتا ہوں۔ فرمایا جب یہ فیز آتا ہے تو یہ کس لیے آتا ہے؟ ان اللہ مستخلفکم فیہا، رب نے اس دنیا میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ وہ دے کر بھی آزماتا ہے، پھر لے کر بھی آزماتا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ ملے تو وہ بھی خدا کو بھول جائے تو وہ بھی بدبخت، اور جس سے چھن جائے وہ بھی خدا کو بھول جائے تو وہ بھی بدبخت۔ جس کے پاس نعمت آئے اسے بھی چاہیے مقام شکر میں چلا جائے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف کی اسے کوئی آزمائش آئے تو اس آزمائش پر وہ بھی صبر کرے، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اپنے حصوں کو پا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس مال و دولت اور اقتدار اور نہ جانے کیا کچھ آ جائے دنیاوی نعمتوں میں، تو ہم اپنے گھر کی چھت پر یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ذالک فضل اللہ من یؤتی من یشاء، مال حرام کا کیوں نہ ہو، مال غصب کا کیوں نہ ہو، کسی کے حصے نہ دیے ہوں، تو یہ اپنے لیے ایک اعزاز اور افتخار سمجھتے ہوئے انسان یہ کہتا ہے۔ ایک اینگل اس کا یہ ہے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے ابتلاہم، رب پھر اسے آزماتا ہے۔ فمن صبر فلہ الصبر فلہ الاجر ومن جزا فلہ الجزا، تو جو اس پر صبر کرتا ہے آزمائش پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، جو جزا فضا کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آیا، آ کے عرض کیا حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر محبت کرتے ہو تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صوفیاء سے پوچھا گیا کہ یہ محبت کے راستے پر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، معرفت خداوندی کا راستہ کانٹوں سے کیوں بڑا ہوا ہے؟ کہا تاکہ ہر ایرا غیرہ محبت کا دعویٰ نہ کر سکے، چونکہ آزمائش میں پہچانا جاتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ آخر پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ نماز جمعہ کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ یہ نماز جمعہ ہفتہ بھر کی تربیت، تزکیہ اور روحانی ریسیٹ کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وتطہر بما استطاع من طہر ثم ادہن او مس من طیب ثم راح فلم یفرق بین اثنین فصلی ما کتب له ثم خرج الامام انصت غفر له ما بین وبین الجمعۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جمعہ کا شیڈیول بھی دیا، SOPs بھی متعین فرما دیے کہ آداب جمعہ کیا ہے۔ فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا، تیل لگایا، خوشبو لگائی، نرم نرم قدم چلا، مسجد میں پہنچا تو دو لوگوں کے درمیان فاصلہ نہیں کیا، یعنی ان کو پھلانگا نہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا تھا اس کو ادا کیا، پھر امام کی بات کو توجہ سے سنا، انصتا، خاموشی سے سماعت کرتا رہا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کے درمیان رب تعالیٰ اس کو صغائر کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اتنا اہتمام جمعہ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے کتاب الجمعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 308 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا اور فرمایا یہ تو روحانی ریسیٹ کا دن ہے اور اس ترغیب کا دن ہے، اہتمام کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو دلوں کی نرمی سے تعبیر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے دوسری جگہ فرمایا جو 3 جمعات کو چھوڑ دیتا ہے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نرمی کا دن ہے، روح کی پاکیزگی کا دن ہے۔ اور اس جمعہ کے دن کے بارے میں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جب جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز کے لیے آئیں تو اس کی رکعتیں 14 ہیں، 14 رکعتیں ہیں۔ 4 پہلی رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں اور 2 فرض جمعہ ہیں، پھر 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 نوافل ہیں،
کل 14 رکعتیں ہیں. انسان آئے بھی آخر پر اور جانے کی بھی اس کو جلدی ہو. آخر کہاں جانا چاہتا ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ کیوں عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا؟ معرفت خداوندی کے اس عبادت سے بڑھ کر اور راستہ کون سا ہے؟ میں اپنے ٹین ایجز سے، اپنے ینگسٹر سے یہ ضرور عرض کروں گا، مادہ پرستی کے اس ہنگامہ خیز دور میں جب ہر وقت خواہشات اور مقابلے اور مصروفیات نے انسان کو گھیر رکھا ہے، تو نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے دور ہو رہے ہیں. اس مقصد زندگی کو پانے کے لیے، روح کی بلیدگی کے لیے، انر کام، انر پیوریفیکیشن، اور ہم اگر چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے. اور اس نماز میں ہفتہ بھر میں سب سے زیادہ جو اسپرچولیزم بیلنس ہوتا ہے انسان کا، وہ نماز جمعہ میں ہوتا ہے، اور اسی کا ہوتا ہے جو پورے اہتمام اور انصرام کے ساتھ آتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہو، اہتمام کا دن ہو، ہم اہتمام بھی نہ کر سکیں، بر وقت بھی نہ آ سکیں، ہر چیز کا ہمارا یونیفارم اور کوڈ ہوں، لیکن اللہ کی بندگی کا کوئی کوڈ اور یونیفارم بھی ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو پھر معرفت خداوندی کے راستے ہمارے لیے کیسے آسان ہوں گے؟